اگر کوئی ایک ہی سورت کو دونوں فرض کی رکعتوں میں پڑھ لے یا نوافل کی چاروں رکعتوں میں ایک ہی سورت کو پڑھ لے تو یہ جائز ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، کیا ہے، وہ شرعی مسئلہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو دیکھیں، اگر الحمد کے بعد جو فرض کی 2 رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے، اگر اس میں فرضوں کے اندر ایک ہی سورت کو دونوں رکعتوں میں پڑھ لیا جاتا ہے تو یہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے، گناہ یا ناجائز نہیں ہے، لیکن ناپسندیدہ عمل ہے۔ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ فرض کی دونوں رکعتوں میں آپ ایک ہی سورت کو 2 دفعہ پڑھ دیں، پہلی میں بھی قل ہو اللہ احد اور دوسری میں بھی قل ہو اللہ احد۔ یہ ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بندہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کچھ جگہ ہیں جہاں پر ایک ہی سورت کو فرضوں میں تکرار کے ساتھ پڑھنا مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، بالکل بلا کراہت جائز ہے۔ مثلا کوئی پہلی میں سورت اس نے پڑھی اور دوسری رکعت میں کوئی اور سورت یاد ہی نہیں آ رہی، وہی قل ہو اللہ احد یاد آ رہی ہے تو دوسری میں پھر پڑھ لے، مجبوری ہے، اس کو کوئی اور سورت ہی یاد نہیں آ رہی۔ اس تکرار کو ناپسند بھی نہیں کیا گیا، بلا کراہت جائز ہے، کیونکہ بندہ مجبور ہے۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی فرض کی پہلی رکعت میں بھولے سے قل اعوذ برب الناس پڑھ دے، قرآن کی سب سے آخری صورت، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسری رکعت میں بھی قل اعوذ برب الناس پڑھے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اگر وہ قل اعوذ برب الناس سے پہلے والی کوئی سورت پڑھے گا تو یہ تو قرآن کو الٹا پڑھنا لازم آئے گا، اور نماز میں قرآن کو الٹا پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ویسے بھی نماز کے علاوہ بھی ایک ہی مجلس میں الٹا قرآن پڑھنا یہ ناجائز اور گناہ ہے، دل کے پلٹنے کا اندیشہ ہے اس میں۔ تو اگر پہلی رکعت میں قرآن کی آخری سورت پڑھ دی تو اب دوسری میں اس کے پاس صرف ایک آپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسری میں بھی سورہ ناس ہی پڑھ دے، قل اعوذ برب الناس۔ اسی طرح مثال کے طور پر پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھی اور دوسری میں بھولے سے قل هو اللہ احد منہ سے نکل گیا، تو اب یہ نہیں کہ اس دوسری والی کو چھوڑ کے الگ سورت شروع کرے، نہیں، اب بھولے سے دوسری رکعت میں بھی پہلی والی سورت پڑھنا شروع کر دی ہے تو اب اسی کو ہی مکمل کر لے۔ اب بھی چونکہ بھولے سے ہوا ہے تو یہ بلا کراہت جائز ہے، نماز میں کوئی فرق ویسے بھی نہیں پڑھے گا۔ تو فرضوں میں صورتوں کی تکرار کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن گناہ نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اور دیگر جو نوافل ہیں ان میں صورتوں کی تکرار بلا کراہت جائز ہے، کوئی وجہ نہ بھی ہو تب بھی آپ قل هو اللہ احد دونوں رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ سنن نوافل کے اندر چاروں رکعتوں میں بھی اگر کوئی قل هو اللہ احد پہلی میں بھی پڑھتا ہے، دوسری، تیسری، چوتھی میں بلا کراہت جائز ہے۔ بعض اوقات بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں، انہیں صرف قل هو اللہ احد یاد ہوتی ہے اور وہ ساری زندگی بس یہی پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو وہ نوافل میں تو بلا کراہت ہو جائے گا، لیکن فرضوں میں یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ انہیں چاہیے کم از کم 2 صورتیں تو وہ یاد کر لیں تاکہ فرضوں کی دونوں میں وہ علیحدہ علیحدہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب تک یاد نہیں ہو پا رہی کوشش کے باوجود، تب تک تو ظاہر ہے اسی کو ریپیٹ کریں گی، لیکن جب یاد ہو جائے تو پھر تکرار نہ کریں۔